اسرائیل کی لبنان میں جارحیت، بیروت کے علاقے نویری میں رہائشی عمارت پر بمباری، 22 لبنانی جان سے گئے، 117 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کا حملوں میں حزب اللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دعووں کی تردید کر دی۔ حزب اللہ کی شدید کارروائیاں، اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر کئی میزائل داغ دیے، کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی۔ کہاں گئیں وہ انسانیت والی باتیں جو سنتے سناتے آئے تھے؟ لبنان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری کو کھری کھری سنا دی۔ کہا بیروت میں بم گرا کے عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی آبزرویشن پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ کہا ان تمام جرائم کی ذمہ دار بین الاقوامی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ غزہ میں صہیونی بربریت نہ تھم سکی، بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں کلینک کو نشانہ بنایا، شیرخوار بچی سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ، دیر البلح، خان یونس، رفح سمیت شمالی اور وسطی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری، کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے تلکرم شہر میں بھی صہیونی فوج نے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورس اور مزاحمت کاروں میں شدید جھڑپیں، میجر سمیت 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ صہیونی فوج کی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ غزہ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 353 ہو گئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، شہر اقتدار میں تیاریاں عروج پر۔ سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقدامات۔ پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ ضلع انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ، وزیر اعظم کا دورہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شرپسند عناصر کو کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامتی کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے شیڈیول کے مطابق انعقاد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایس سی او اجلاس معاشی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان۔ اسلام آباد میں 15 اکتوبر کو ہی اہم بین الاقوامی اجلاس ہوگا۔ درجن سے زیادہ ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ 900 سے زائد وفود اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ 200 سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا ارکان بشمول بھارتی میڈیا موجود ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے سرتوڑ کوششیں، ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی۔ حکومتی اتحاد، اپوزیشن اور جے یو آئی ایک میز پر۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی ان کیمرہ اجلاس۔ پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی نے اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ اجلاس آج پھر ہوگا۔ تینوں مسودوں کے مشترکہ نکات پر غور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی۔ مجوزہ ترمیم مسودہ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل، آرٹیکل 175A B D E F میں ترامیم کی تجویز شامل کی گئی۔ یہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ حکومت کا تصور ہے ترمیم کا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں۔ 19ویں ترمیم ختم، 18ویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت نے کالے تھیلے میں جو مسودہ بھیجا تھا وہ آئین اور جمہوریت سے متصادم تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قبل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے۔ نظام کو چلنا چاہیے، ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آئینی عدالت، آئینی پیکج دونوں متبادل ہو سکتے ہیں، اس پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ مسودے پر اتفاق رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ حکومت
کے پوائنٹس پیش کیے گئے اور ساتھ ساتھ جو یہ تمام لیگل کمیونٹی کے انپٹ تھا، یہ جو باڈیز جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، ہم نے آئینی مسودہ کا ڈرافٹ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگتا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے۔ وزیر قانون نے بتایا ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ گورنر نے بھی اپنا ٹینٹیٹیو ایک پوائنٹس اپنا انپٹ دیا ہے کمیٹی کے سامنے، اب اس پہ فردر کنسنسس ہوگا، اور جو کل حکومت عجلت میں اجلاس بلانا چاہتی تھی اس پر یہ فیصلہ ہے کہ کل اجلاس نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نصف مجوزہ آئینی ترامیم کے ڈرافٹ کا مشاہدہ کر لیا۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں، ہمیں دونوں ڈرافٹ مل گئے ہیں، اس پر ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ عامر ڈوگر نے پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کو زیادہ بہتر قرار دے دیا، کہا حکومتی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ عجلت میں بنایا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے ڈرافٹ کو صرف تجاویز قرار دے دیا۔ نہیں، کوئی ڈرافٹ حکومت نے پیش نہیں کیا کہ اس کے آرٹیکل میں پہلا پیج اس میں نہیں تھا، سیکنڈ پیج سے شروع تھا۔ ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یہ بار کونسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بھیجی ہیں، تو جو لیک آؤٹ ڈرافٹ ہے اس پہ وکیلوں نے کوئی سجیشن، وہی ڈرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا ہو، ان کی کمپیٹنس ٹو فنکشن، پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں، انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی۔ کوشش ہے کہ ہیجانی کیفیت کو ختم کیا جائے۔ کمیٹی میں تمام چیزیں شیئر کی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا مسودہ ابھی تک نہیں دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے مسودے دیکھنے کے لیے وقت لیا ہے، رائے نہیں دی۔ ہم نے بار بار کہا آپ ڈرافٹ پر اپنی رائے دیں۔ ان ترامیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججز کی ٹرانسفر کیسے ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے، اپوزیشن مسترد کر دے۔ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والا اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کارڈ تصور ہوگا۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت اور شریف فیملی کی ملکیتی پر آئی پی پیز کے معاہدے فوری ختم کیے جائیں، فوجی اور سول بیوروکریسی اپنی مراعات ختم کریں۔